آپ لوگوں کو کبھی پتا چلا کہ وہ آدمی جس کے آپ نے اتنے انٹرویو کیے، اب اس پہ ایک پروگرام آپ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے کتنی زیادتیاں کی؟ وہاں پہ حوالات میں جب ان کے پاس تھا، کیسے کیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جن میں سے ایک صاحب تھے میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ میری دنیا میں موجود نہیں تھے. ان کا نام تھا ڈکی بھائی، میں جانتا تک نہیں تھا. میں نے بڑی دفعہ ڈکی سے پوچھا، کیونکہ میرے ساتھ تھا وہ اور پوری رات جاگتا تھا، اور اس کو روز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور روز اس سے لاکھوں روپے کی رشوت دی جاتی تھی، روزانہ. میں نے اسے پوچھا، میں کہا ڈکی مجھے سمجھاؤ، میں تھوڑا بہت جانتا ہوں میڈیا کو، تم نے کون سا سائبر کرائم کیا ہے؟ تو ڈکی مجھے کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میرا صرف ایک کرائم ہے، میں پاپولر بہت ہو گیا، مجھے یوٹیوب سے پیسہ بہت ملنا شروع ہو گیا، میں انفلوئنسر بن گیا. میں نے ایک انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ دیا جس میں ایک پرٹیکولر ایپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کو بتاؤں کوئی بیٹنگ ایپ تھی. تو میں نے کہا کہ اس سے پروموشن کے بعد جس کسی نے وہ اس ایپ کو استعمال کرنا تھا، اپنی مرضی سے کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، سب ایڈلٹس ہیں، کسی نے اگر بیٹ کرنا ہے تو ان کا پیسہ ہے، وہ خود کر رہے ہیں، تو تمہارا جرم کیا ہے؟ نہیں اچھا نہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور سارے بچے جو ہے نا وہ انفلوئنس لیتے ہیں، اور اس طرح کے انفلوئنسرز کا ایک جو ہے انفلوئنس ہے وہ لیتے ہیں. اگر کوئی انفلوئنسر اس طرح کی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں نا. اور جو کمپنیز ہیں وہ کس لیے پروموشن کروا رہی ہے؟ اسی لیے تو پروموشن کروا رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے انفلوئنسر کہ اگر کروا رہی ہیں تاکہ لوگ ان سے دیکھ کے انفلوئنس ہو. یہ سارے پورے ملک میں صرف ایک شہر لاہور تھا جہاں پہ ایک شخص تھا، سعد الرحمان ڈکی، جو یہ کام کر رہا تھا؟ آپ کے باقیوں کے خلاف بھی چل رہی ہیں ایف آئی آر، کب سے چل رہی ہیں بیٹا؟ اس بات کو ایک سال ہو گیا، مجھے بتائیے کس سپیڈ پہ چل رہی ہیں؟ ہمارے ملک میں کتوں کی ریس ہو، بٹیروں کی لڑائی ہو، مرغ آپس میں چونچے لڑا رہے ہوں، ان سب چیزوں پہ شرطیں لگتی ہیں. جاگ جائیے اس چیز پہ، جاگ جائیے خدا کے لیے. ہر چیز کے لیے آپ کو. اور دوسری بات اگر یہ ہے، اگر دوسری بات یہ ہے، چھوٹی سی بات سن لیجیے، اگر اسٹیٹمنٹ آپ دیے جا رہے ہیں، اگر میں دیے جا رہا ہوں، ہر چیز کے اوپر، ہر ادارے کے اوپر، ہر بات کے اوپر، ہر کام کے اوپر کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ میرے اوپر ہو گیا. کتنی اچھی بات ہے، کنٹروورسی تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے پہ کیس کر دیتا ہے، مجھے اٹھا کے بند کر دیتا ہے. کنٹروورشل بات تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ اسی چیز میں پھنسے رہتے ہیں. بالکل. خواتین حضرات، میں ہر چیز کنٹروورشل کر رہا ہوں. فضا کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ، ہر ادارہ یہاں فرشتوں کی ایک نفری لیے ہوئے ہے. میں نے ذکر کیا ڈکی بھائی کا، اگر اس نے ایک جرم کیا تھا، اس نے بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا، آپ مجھے لا بتا دیجئے جہاں پہ آپ کے ہاں انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ ایک کرائم ہے، وہ سیکشن بتا دیجئے مجھے پیکا کرائمز کے اندر جہاں پہ وہ ہے. آپ لوگوں کو بھی لیکن غلط چیز کا شاؤٹ آؤٹ تو غلط ہے، غلط چیز کا شاؤٹ آؤٹ تو غلط ہے. چوائس بولا میں نے. پہلی بات یہ ہے، غلط چیز کو پہلے ڈیفائن تو کر لیں. ابھی تو آپ کو یہ عقل نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا اور صحیح کیا کہنا. واہ، کیا بیٹنگ جو ہے وہ غلط چیز نہیں ہے بیٹا جی؟ بڑی غلط چیز ہے. کس شہر کے کس قریے، کس گلی کے اندر جوا خانہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے، کہاں بتائیے نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا نیشنل پاس ٹائم جو ہے، برا نہ مانیے. دیکھیں ان کو کوئی پروموٹ تو نہیں کر رہا. میں کسی جگہ پہ اٹھ کے کسی جوئے خانے کو پروموٹ کرنا شروع کر دوں گی تو ظاہر سی بات ہے میرے بھی کیس ہوگا نا، میرے بھی پرچہ ہوگا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں غلط چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں. جو ہے ہماری بچی بڑی پیاری ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے فضا کا. صرف مسئلہ یہ ہے، جس طرح مجھے جنرلائزیشن کا کہہ رہی ہیں نا، اسی طرح فضا کا جو پورا سیٹ اپ ہے نا وہ جنرلائزڈ ہے. ٹیکنیکلی بڑی مشکل بات ہے. ایک بات سنیں، آپ ایک انفلوئنسر کو اس جرم کی سزا دے سکتے ہیں جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ڈکی نے خود جوا کھلایا نہیں کھلایا؟ کیا اس کا کوئی قمار خانہ ہے؟ اس کا کوئی چنڈو خانہ یا جوئے کی جگہ ہے؟ سن لیجیے نا میری بات. اگر آپ انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ کو کرائم سمجھتے ہیں تو پھر اس کی دفعہ بنائیے، اس کے تحت تمام انفلوئنسرز کو لے کر آئیے اور ان کو پھر ٹنگ دیجیے. مگر ابھی آپ نے کیا کیا؟ ٹارگٹ کیا. اگر وہ جرم تھا، اگر اس نے مجرم تھا، اس نے جرم کیا، تو بیٹا رشوت کیوں لی اس سے؟ رشوت کیوں لی اس سے؟ اتنا میری سوال کا جواب دو نا. خواتین حضرات، اگلے 5 منٹ کے لیے اب میں یہاں پہ ہوسٹ بنوں گا اور میرے ساتھ فضا مہمان بنے گی. یہ بتائیے ڈکی بھائی بہت برا آدمی تھا، یہ بتائیے اس سے لاکھوں کروڑوں کی رشوت کیوں لی؟ رشوت تو آپ اس سے لیتے ہیں نا جس کو آپ نے ریلیف دینی ہو، سزا اس کو دیتے ہیں جس نے جرم کیا. بتائیے مجھے، بتائیے کہ آپ کے ہاں سو کالڈ ملزمان سے رشوت لینے کا رواج کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ جی بتائیے. دیکھیں وہ ادارے اس سے حساب لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اداروں کو حساب لینے کا حق ہے رشوت کی شکل میں. کسی کو برا کہنے کے لیے، دیکھیں آپ یہاں پہ کسی کو اچھا کہنے کے لیے نہیں بیٹھی. آپ اب میرے سوالوں کا جواب دیجیے. فیصلہ کرے گی نا، میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی، میں تو نہیں کروں گی نا فیصلہ. فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا. میں یہاں پہ کسی ادارے کو برا کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھی نا. عدالت کے فیصلے سے پہلے اس ادارے کے لوگوں سے رشوت کیوں لیتے؟
یہ بتائیے مجھے, ان کو رشوت لینے کا حق کس نے دیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو حلفیہ کے یہ نہ کہے کہ رشوت جوا بہت برا خواتین حضرات, رشوت تو عین رزق حلال ہے, اس کے بغیر میں کیسے, یہ تو غلط بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات آپ کو, غلط چیز ہے, غلط آپ الزام لگا رہے ہیں نا, یہ تو پورا ادارہ برباد کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. سن لیجیے نا, ایک لفظ ایسا ہے جو بار بار آپ غلط پروناؤنس کر رہی ہیں, یہ جو غلط ہے نا لفظ, یہ غلط نہیں ہے, غلط ہے. تو ایک کوئی بات نہیں, آج ایک چھوٹی سی بات سیکھ لیجیے, جہاں اتنے دعوے سیکھ لیجیے وہاں یہ بھی سیکھ لیجیے کہ غلط اور صحیح کو کہنا سیکھ لیجیے, پھر ان کو پہچاننا سیکھ لیجیے. میں بندے کے ادھر سے میری غلطیاں ہیں, میں غلطی, میں اردو میں اتنی ظاہر سی بات ہے آپ جیسی نہیں ہوں, جہاں پہ میں غلط ہوں میں آپ کو بولوں گی, پھر کہیں غلط اوکے, جہاں پہ میں غلط ہوں میں مانتی ہوں میں یہاں پہ غلط ہوں, جہاں پہ آپ غلط ہیں وہاں پہ آپ بھی بولے نا میں غلط ہوں, مانے تو صحیح نا, آپ بھی مانے نا, میں مانتی ہوں آپ مانے. ایک بہت مزے کی آپ کو بات بتاؤں, میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. ظاہر میری اردو کوئی ایسی خاص نہیں تھی. اس کے بعد میں کراچی چلا گیا اور میری ایجوکیشن وہاں پہ ہوئی. تو ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ میں نے کہنا کہ کتنے خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں, اور یہ بات تو بڑی غلط ہے, غلط باتیں کر رہے ہیں. پھر میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا, ڈاکٹر صاحب غلط نہیں غلط, اور درخت نہیں درخت, اور وقت نہیں وقت. تو میں نے 3 مثالیں دے کر آپ کو ایک بات کہی ہے, آئندہ کبھی غلط کہیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا کہ ڈاکٹر مراد نے غلط اسٹیٹمنٹ کی طرف آتی ہے. جی فرمائیے, آئیے. آپ نے کہا ہے جو فحاشی ہے نا وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. بالکل, دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. کہ جو بھی کوئی ڈانس جو دیکھا جاتا ہے, آپ نے مطلب میں نام بھی لے لیتی ہوں, آپ نے کہا کہ جو نرگس جی کے ڈانس تھے, جی بالکل, اس میں نے کبھی بھی فحاشی نہیں دیکھی. میں نے نہیں دیکھی. آپ نے کہا کہ جو خوبصورت چیز جو ہوتی ہے نا, اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے کہا جو خوبصورت چیز کو دیکھ کر تو رب کا خیال آتا ہے, بالکل رب ذہن میں آتا ہے, بالکل آتا ہے. مطلب نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈانس میں نرگس کے خلاف بات نہیں کر رہی, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈانس, وہ والا جو ڈانس اسٹیج کا ڈانس ہے, جو کوئی ولگر ڈانس ہے, وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, مگر اس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس ڈانس کو دیکھ کر اس طرح کے جو اسٹیج کے ڈانس جو ہوتے ہیں جو بھی اچھے ولگر برے فحاشی, ان کو دیکھ کر آپ کو نعوذ باللہ رب جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے. رب کتنی اچھی بات ہے. ہاں, لیٹ می ٹیل یو, کتنی اسپیسیفک بات کو جنرلائز کر دیا ہے. میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہیں, میری بات سنی, تبھی تو یہ بات کی ہے. جاہل آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ فحاشی رقص کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ رہا ہے. نعوذ باللہ آپ نے یہ بات کی ہے. بات کو ایکسٹراپولیٹ کرنے سے پہلے فضا ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے. میں نے 6-7 مرتبہ سنی ہے. بیٹا تم نے سنی, مگر تم نے سنا وہ جو تم سننا چاہتی ہو, وہ نہیں سنا جو میں نے کہا. میں نے کہیں پہ یہ کہا کہ اسٹیج کی ایکٹریسوں کے ننگے اریاں فحاش رقص دیکھ کر مجھے خدا یاد آیا. میں نے کہا نرگس جی ایک اسپیسیفک ہماری پرفارمر اور ایکٹریس ہیں,